अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के शागिर्द खास की गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे आलम इस्लाम का दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और तीसरी बात करेंगे इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के घटिया कारनामे। जो इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार हैं उनके घटिया कारनामे, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे अमीर तहरीक लबैक लाहौर का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ये 4 मौज़ूआत हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, रात को जो मैंने पिछले दिन की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद फ़ौरन ही ये खबर सुनने को मिली थी, लेकिन चूंकि मैं वीडियो बना चुका था इसलिए मैंने वो खबर रात को आप लोगों को नहीं दी, क्योंकि मेरी आजकल डेली एक ही वीडियो आ रही है। कोशिश करूंगा कि कल से मेरी 2 वीडियोस दिन में आ जाए, ताकि न्यू अपडेट्स जो है वो आपको फ़ौरन ही मिलती रहें। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के शागिर्द खास हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, जो कि सानिया मुरीद के 13 अक्टूबर की रात से जबरी गुमशुदगी का शिकार थे। कल शाम को इनको नारोवाल से पंजाब पुलिस ने बाकायदा इनकी गिरफ्तारी डाल दी है। अब यह कहना कब अज़ वक्त होगा कि वो पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे या उनको कल ही गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस ने कल ही उनकी गिरफ्तारी शो की है। इससे पहले पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की थी। नाज़रीन, देखने में यही आ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, कायदीन तहरीक लबैक के, जिनकी गिरफ्तारियां पुलिस ने जाहिर नहीं की हैं, वो भी पुलिस की ही हिरासत में हैं। जिस तरह अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब को भी हमने देखा, वो भी 13 अक्टूबर की रात से ही पुलिस के पास थे, लेकिन उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी गिरफ्तारी डाली थी। इस तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी, वो भी तहरीक लबैक मरकज़ के कहने के मुताबिक वो भी पुलिस या एजेंसियों की हिरासत में है, लेकिन उनको अभी तक जो है वो जाहिर नहीं किया गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ना ही उनको अदालतों में पेश किया गया है। नाज़रीन, अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, जो कि बाबा जी के शागिर्द खास थे, बाबा जी का उनके ऊपर बाबा जी की बड़ी नज़र शफ़क़त थी। उनकी जो मुरीदके में वो भी जो मार्च होना था उसमें भी अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब शरीक थे। और सुनने में आ रहा है कि इनके 2 जो बेटे थे, इन दोनों बेटों के साथ वो इस मुरीदके में शामिल थे मार्च में। और जो पुलिस ने अंदाज़न फायरिंग की, जो जुल्म और जबर का मुजाहरा किया, उस वक़्त भी ये वहाँ पर मौजूद थे। और पुलिस का जो जुल्म था इन्होंने वो बर्दाश्त किया, मुरीदके में कायदीन के साथ रहे, कारकुनान के साथ रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम तहरीक लबैक के कारकुनान को और कायदीन को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए, ताकि वो भी वापस अपने प्यारों तक पहुँचें, अपने घर वालों तक पहुँचें, और जो लीडरान हैं वो भी अपने घरों को पहुँचें और अपनी पार्टी को भी लीड कर सकें। नाजरीन, अगली बात करते हैं आलम इस्लाम का दुश्मन अपने अंजाम को पहुँच रहा है। तमाम पड़ोसी इस्लामी मुल्कों और फ़लस्तीन और गज़ा को तबाह व बर्बाद करने वाला इसराइल अपने अंजाम को पहुँच रहा है। इसराइल और अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला किया है, तब से इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। बेशक इस टाइम पर ईरान अकेला लड़ रहा है, उसके साथ कोई मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है।
اور مسلم ملک جو پڑوسی اس کے ہیں وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے اوپر حملوں میں اپنے فوجی اڈے بھی دے رہے ہیں اور تمام سہولت کاری بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران اکیلا میدان میں کودا ہے اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ ایک مہینہ پہلے جس طرح ہمیں غزہ کھنڈر بنا ہوا نظر آتا تھا، اور آج جو ہے ہمیں اسی طرح اسرائیل کھنڈر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس جنگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اسرائیل کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے وہ میدان میں آ چکا ہے۔ اور پچھلے 15 دنوں سے حزب اللہ نے اسرائیل کے جو سب سے مضبوط اور مشہور ٹینک ہیں، مرکاوا ٹینک، وہ 100 ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ بھی اس جنگ میں ایران کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ایک مرکاوا ٹینک کی جو قیمت ہے وہ 4 سے 5 ملین ڈالر ہے، اور یہ بلٹ پروف ٹینک ہے، اس کے اوپر کوئی گولی وغیرہ اثر نہیں کرتی، اور لیکن اس کو حزب اللہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہا ہے، اور 100 ٹینک تباہ کرنے کا اس نے دعویٰ بھی کیا ہے، ویڈیوز بھی شیئر کر دی ہیں۔ اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے مزید ایران کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کل اسرائیل کے آرمی چیف نے میڈیا ٹاک میں ایک بیان دیا ہے میڈیا پر کہ ہماری فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اب ہماری فوج لڑنے سے بھی انکار کر رہی ہے، اور خدشہ ہے کہ ہماری فوج بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو اسرائیل کا تکبر تھا اللہ تعالیٰ نے وہ خاک میں ملا دیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو تکبر کیا تھا اس تکبر کو اللہ پاک نے خاک میں ملا دیا ہے۔ تمام اسلامی ملکوں سے پنگے لینے والا، لڑائیاں لڑنے والا، جان بوجھ کر ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، ان کے گھروں پر قبضہ کرنے والا اب جو ہے وہ نیست و نابود ہو رہا ہے، اور امریکہ بھی اس کو نہیں بچا پا رہا۔ عراق نے بھی باقاعدہ جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کے ساتھ ساتھ لڑنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے حق میں اسرائیل اور امریکہ سے لڑیں گے اور ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں انہوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جو پڑوسی عرب ملک ہیں یا دوسرے افغانستان ہے یا پاکستان ہے یا کویت، دبئی یا قطر، بحرین ہے، ان میں سے کوئی بھی ملک ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو عرب ملک ہیں جو ایران کے پڑوسی ہیں وہ دشمن کو اڈے بھی دے رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور ان کو تیل بھی دے رہے ہیں، ساری کچھ سہولت کاری وہ کر رہے ہیں تاکہ ایران کو راستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن ایران کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، کیونکہ ایران صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ غزہ اور فلسطین کے جو سنی مسلمان ہیں ان کی بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایران کو کامیاب کرے اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور اس ظالم جو پڑوسی ہے ان کا اسرائیل، جو ہر ملک کے ساتھ، ہر مسلمان ملک کے ساتھ پنگا لیتا ہے، اس کو اسی طرح تباہ و برباد کرتا رہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کے گھٹیا کارنامے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک امریکی فوجی ایک نہتی عورت کو روڈ پر گھسیٹ رہا ہے، اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے، یعنی کہ یہ سریعام مین روڈ پر یہ ایک امریکی فوجی کا کارنامہ ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس امریکی عورت کا جو بیٹا ہے اس کو امریکی جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں،
جبکہ یہ عورت اس بات سے انکار کر رہی ہے اور اپنے بیٹے کو اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف لڑنے سے منع کر رہی ہے۔ اس لیے اس عورت کو اتنا زد و کوب کیا جا رہا ہے، روڈ پہ گھسیٹا جا رہا ہے، روڈ پہ مارا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ ہے امریکہ کا اصل چہرہ، جو کہ اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار سمجھتا ہے، لیکن اس کی پولیس نہتی عورت پر مین سڑک پر جو تشدد کر رہی ہے، اس کی مثال اسرائیل کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اسرائیل ایسی کارروائیاں غزہ اور فلسطین میں کرتا رہا ہے۔ یقیناً امریکہ بھی اس کا ساتھی ہے تو اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ بڑا انسانی حقوق کا علم بردار ہے، وہ میری اسکرین پر بھی وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ وہ آپ کو کون سے حقوق دے گا؟ وہ عربوں کو جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ جو کہ ایک اپنے ملک کے شہری اور وہ بھی عورت کے ساتھ مین روڈ پر کس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک کے اہم کارکن کی آج رہائی ہوئی ہے۔ اہم رہنما کی ثانیہ مرید میں گرفتار ہونے والے تحریک لبیک کے اہم رہنما فخر بہاول نگر میاں فخر الدین فقیرہ صاحب 5.5 مہینے قید و بند کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد آج رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ رہائی مبارک کرے، اللہ پاک ان کے اوپر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ تحریک لبیک اور بابا جی کے مشن کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، 1 انچ بھی اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اسی لیے 5.5 ماہ جیل کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور بالآخر آج رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں امیر TLP لاہور علامہ عثمان مظفر نقشبندی صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت ہونے کے بعد عدالت نے امیر تحریک لبیک ضلع لاہور کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور اگلی سماعت 8 اپریل کو مقرر کر دی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے خلاف ایک FIR نمبر 2081/25 جو کہ 12 اکتوبر 2025 کو لاہور کے تھانہ راوی روڈ پر درج کی گئی تھی۔ اس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے 14 دن کے لیے، اور اس کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جج مظفر علی گل نے کی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک جلدی ان کارکنان کو اور قائدین کو رہائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔